آغاز پارہ 3 سورہ نمبر 2 آیات 253 to 257۔ یہ ہے میرے مرسلین جنہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر کچھ باتوں میں فضیلت دی ہے، جیسے کسی سے اللہ نے کلام کیا، یوں ان کا بعض پر درجہ بلند کر دیا، اور عیسیٰ ابن مریم پر اپنی واضح آیات نازل کی، اور ان کی روح القدس جبرائیل سے مدد فرمائی، اور اگر اللہ علیم الحکیم کی مرضی پر مبنی قانون کے تحت انہیں نیکی بدی کا اختیار نہ مل چکا ہوتا تو اس کے بعد کے لوگ ایسے واضح دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس لیے اختلاف کیا کہ اللہ کے ہدایت میں سے بعض باتوں پر یہ ایمان لے آتے تھے اور بعض سے کفر کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا کہ ان سے اختیار چھین لے تو یہ ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ وہی عمل کرتا ہے جس کا وہ اپنے علم کی بنیاد پر ارادہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جب نہ تو کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے کافر ہی اصل میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کا عبد بن کر رہا جائے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے بلندیوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ کس کی مجال ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی اس کے قانون کے مطابق لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں آگے ہونے والا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اس کے علم کی وسعت کا کوئی شے عطا نہیں کر سکتی سوائے جتنی وہ کسی کو اجازت دے دے۔ اس کے اقتدار کا تخت تمام آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور اسے ان سب کی حفاظت کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اور وہ یقیناً بڑا عالی مرتبت اور نہایت عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت سے گمراہی صاف صاف الگ نظر آ رہی ہے۔ اب جو کوئی بھی گمراہی کی طرف اکسانے اور اس پر چلانے والی قوت طاغوت سے کفر کرے تو سمجھ لو کہ وہی ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، اور اس نے ایسے مضبوط کنڈے کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ بڑا سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، مگر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کا ولی طاغوت ہوتا ہے جو انہیں نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ یہی لوگ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نمبر 2 آیات 258 to 260۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، اور جس کو اللہ کے قانون کے استعمال سے بادشاہت مل گئی ہوئی تھی؟ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی جسے چاہوں زندہ چھوڑ دوں یا جسے چاہوں مار سکتا ہوں۔ ابراہیم نے برجستہ جواب دیا، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا، مگر
ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اسی طرح ایک ایسے شخص کی مثال سنیں جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ایسی بستی کے لوگوں کو بھی اللہ موت کے بعد پھر سے زندہ کر لے گا؟ اللہ نے اسے موت دے دی اور پھر اسے زندہ کر کے پوچھا تو کتنا عرصہ مرا رہا؟ کہنے لگا یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ ذرا اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھ، وہ ابھی تک تازہ ہے، اور اب اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں۔ ذرا دیکھ گدھے کی ہڈیوں کو کہ ہم انہیں کیسے پھر سے جوڑ دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ لیا تو کہنے لگا مجھے اب اچھی طرح یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے معصومانہ انداز میں عرض کی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر لیں گے، اللہ نے فرمایا کیا تجھے میرے کہنے پر یقین نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ہاں یقین تو ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ کر میں اس دل کی مزید تسکین کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر 4 قسم کے پرندوں کو لے کر انہیں اپنے ساتھ سدھا لو، پھر انہیں الگ الگ کر کے گرد و نواح کے پہاڑوں پر پھیلا دو اور پھر انہیں پکارو، دیکھنا وہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیات 261 to 266۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک بیج جس میں سے 7 بالیاں پھوٹ نکلیں اور ہر ایک بالی پر 100 دانے ہوں، گویا 700 گنا اضافہ ہو۔ اللہ اس طرح اپنے قانون سے اس کے راستے میں خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ بہت ہی وسعت والا علم والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس خرچ کا کسی پر نہ احسان رکھتے ہیں نہ کسی کو اس کے بدلے میں کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ انہیں پھر نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی کوئی غم رہ جائے گا۔ ایسے صدقہ کی بجائے جس کے بعد اس کے لینے والے پر احسان جتایا جائے یا اسے تکلیف دی جائے، کوئی پسندیدہ معذرت کا فکرہ کہہ دینا کہیں بہتر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کے بعد اس کا احسان جتا کر یا کسی طرح کی اذیت دے کر اسے ضائع نہ کر دیا کرو۔ اس شخص کی طرح جو لوگوں پر دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اسے نہ تو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ اس کی مثال ایسی چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو تو اس پر اگر خوب بارش ہو جائے تو وہ صاف چٹیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے اپنے عمل کا کوئی اجر حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہ ایسے کافر لوگوں کی ہرگز ہدایت نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خلوص نیت سے ایسا کرتے تو ان کی مثال ایک ایسے باغ سی ہے جو وادی کے بلند مقام پر واقع ہو کہ اگر اس پر بارش ہو دوگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو تھوڑی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو۔ اللہ تمہارے سب عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا ہونا پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو
جس میں کھجوریں اور انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہوں اور ان کی سیرابی کے لیے فراوانی سے پانی بہ رہا ہو، اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے موجود ہوں، اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور پھر ایک ایسی جھلسا دینے والی آندھی چلے جو باغ کو جلا ڈالے۔ دیکھیں، اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا رہتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ سورہ نمبر 2 آیات 267 to 273۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں ایسی طیب پاکیزہ چیزیں خرچ کرو جو تم خود محنت سے کماتے ہو، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی خبیث ناپاک چیزیں اس خیرات میں شامل نہ کرنا کہ اگر وہ تمہیں کوئی دوسرا دے تو تم کراہت سے آنکھیں دوسری طرف پھیر لو۔ یاد رکھو کہ جس اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو وہ بے حساب دولت والا غنی اور بے حساب حمد و ستائش کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور اللہ کے حکم کے خلاف فحاشی کرنے پر اکساتا ہے، جبکہ اللہ آپ کو اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کسی کو بھی وہ حکمت عطا کر دے سمجھ لو کہ اسے خیر کثیر عطا کر دیا، مگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا سوائے ان کے جو دانشور ہیں۔ اور تم اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز خیرات کر دو یا کچھ نظر پیش کرو تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، مگر ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اگر تم خیرات کو لوگوں کے سامنے دو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپ کر دو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے گناہوں کو بھی تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ میرے رسول، لوگوں کو ہدایت دینا تیری ذمہ داری نہیں ہے، مگر جو کوئی بھی ہدایت پاتا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق بنائے ہوئے قانون سے ہدایت پاتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم خیرات خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے اور جو کچھ بھی خیرات کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ ادا کر دیا جائے گا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے فقیروں کے لیے بھی خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں اور استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین پر کہیں ادھر ادھر جا سکیں۔ جاہل لوگ ان کی شرم کی وجہ سے انہیں امیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان لو گے، کیونکہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ بھی ان پر خیرات خرچ کرو گے اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیات 274 to 281۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال رات یا دن میں خفیہ یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے کھڑے کیے جائیں گے جیسے وہ پاگل ہوں جن کو کسی شیطان نے چھو لیا ہو۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں سود کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تجارت کا معاملہ ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہوا ہے اور سود کو حرام کر رکھا ہے۔ تو جس کسی کے پاس سود کے متعلق
اللہ کی نصیحت پہنچ چکی ہے اور وہ سود کھانے سے باز آ گیا تو جو سود وہ اس سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی نے زیادتی کی تو وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تو سود کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ کسی گناہگار کفر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے اور اللہ کی آیات کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا الصلاۃ کا وقت مقرر کردہ پروگرام قائم کیا اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کی تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انہیں نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی کوئی غم رہے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کے احکام سے خبردار رہ کر تقوی اختیار کرو، اور اگر تم مومن ہو تو جو بھی تمہارا لوگوں سے سود وصول کرنا ابھی باقی ہے وہ انہیں معاف کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم ان سے اپنی بقایا اصل رقم لے سکتے ہو، اس میں نہ تمہارا کوئی نقصان اور نہ ہی اوروں کا کوئی نقصان ہے۔ اور اگر قرض لینے والا غربت کی وجہ سے اتنا بھی نہیں دے سکتا تو اسے آسانی ہو جانے تک کی مہلت دے دو، اور اگر یہ بھی معاف کر دو تو اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔ تقوی اختیار کرو اس دن کے لیے جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نمبر 2 آیات 282 to 283۔ اے ایمان والو، تم اگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کوئی دوسرا کاتب عدل کے ساتھ تحریر لکھے تو پھر کاتب کو جیسا اللہ نے علم دیا ہے ویسا لکھ دینے سے انکار نہ کرے، اور کتابت کی املا وہ شخص لکھوائے جس پر رقم واپس دینے کا حق بنتا ہو، اور وہ اپنے رب اللہ کے ساتھ تقوی رکھے اور قرض میں سے ذرہ برابر بھی کم لکھوانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر قرض لینے والا کوئی کم عقل یا ضعیف ہو اور املا لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا کوئی ولی عدل کے ساتھ اس کی بجائے املا لکھوا دے، اور مردوں میں سے 2 مرد اس تحریر کے گواہ مقرر کریں۔ اگر 2 مرد گواہی کے لیے نہ مل سکیں تو پھر 1 مرد رکھ لیں، اور جن 2 عورتوں پر تم لوگ راضی ہو انہیں گواہ بنا لیں، تاکہ پردے کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے وہ دونوں اپنی بھول چوک پر آپس میں آسانی سے مشورہ کر سکیں، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، قرض تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اس کی مقررہ مدت کو لکھنے میں سستی نہ کرنا، یہ تمہارے لیے اللہ کی نظر میں انصاف کے زیادہ قریب ہے اور شہادت کے لیے بھی زیادہ مضبوط طریقہ ہے، اور تم کسی شک اور شبہ کا بھی شکار نہیں ہوگے۔ ہاں، اگر تم ہاتھوں ہاتھ سودا خریدتے اور رقم دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کی لکھت پڑھت نہ کرو۔ یہ بہت بہتر ہے کہ جب بھی خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اپنی کتابت میں اور گواہ اپنی گواہی میں کسی کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے
یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ تقوی رکھو، اور یہ علم تمہیں اللہ سکھا رہا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک شے کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ مل سکے تو پھر قرض دینے والے کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھ دو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھ کر بغیر کسی رہن کے مال دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ امانت ضرور واپس کرے اور اپنے رب سے تقوی قائم رکھے، اور دیکھنا گواہی کو ہرگز نہ چھپانا، اسے وہی چھپائے گا جو گناہ گار دل کا مالک ہوگا۔ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیات نمبر 284 to 286۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان سب کا تم سے حساب لے گا۔ پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنائے ہوئے قانون سے ان میں سے جو معاف کرنے والا ہوگا اسے معاف کر دے گا، اور جو عذاب کا مستحق ہوگا اسے عذاب دے گا۔ اللہ ہر شے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کا رسول ایمان رکھتا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا ہے، اور مومنین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے تمام رسولوں پر، اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان وہ فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے تیرا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی، ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا اجر دے گا۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں اس کی پوچھ گچھ نہ کرنا، اور ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس تو ہی کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سورہ نمبر 3 آیات 1 to 9۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی اور اس لائق نہیں جس کی عبدیت کی جائے سوائے اس کے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اسی نے میرے رسول تجھ پر حق کی کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی، ہدایت بنا کر اس سے پہلے تمام انسانوں کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والا فرقان نازل فرمایا۔ وہ لوگ جو اس کے باوجود اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا، اور اللہ غالب ہے اور انتقام کی قوت رکھتا ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ جس سے نہ زمین کی کوئی شے چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی آسمان کی کوئی شے چھپی ہوئی ہے۔ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے تمہاری مجسمہ سازی و مصوری کرتا ہے۔ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو معبود بننے کے لائق ہو سوائے اس کے جو ایسا غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے میرے رسول تجھ پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس میں کچھ تو واضح احکام والی آیات محکمات ہیں جو اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے،
اور باقی وہ آیات ہیں جو ان محکم آیات کو سمجھانے کے لیے مثالیں اور تشبیہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان تشبیہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ وہ خود ساختہ تعویلوں کے ذریعے فتنہ اور فساد پھیلائیں۔ ان کی صحیح تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو قرآن کا پکا راسخ علم رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پورے کے پورے قرآن کی تمام محکمات اور متشابہات آیات پر ایمان لائے ہیں، یہ سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ ایسی عقل و دانش رکھنے والے اولو الالباب کے سوا کوئی اور نصیحت قبول بھی نہیں کرتا۔ ایسے دانشور لوگ اللہ سے اپنے دلی جذبوں کا یوں اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخشنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، تو بڑا عطا کرنے والا وہاب ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ سورہ نمبر 3 آیات 10 to 20۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے، وہ سب آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی آل فرعون جیسا ہوگا یا ان سے بھی پہلے لوگوں جیسا کہ انہوں نے جب اللہ کی آیتوں کو جھوٹ سمجھا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے عوض انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیں میرے رسول کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سب کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا ثبوت تو وہ دو گروہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑنے والا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، جسے ان کا اپنا گروہ مخالف گروہ سے دگنا نظر آتا تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی فتح کے لیے اسی طرح مدد کرتا ہے۔ اہل بصیرت کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔ انسانوں کے لیے ایسی چیزیں پسندیدہ بنا دی گئی ہیں جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے خزانے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور سبز لہلہاتے کھیت، مگر یہ سب کچھ محض اسی دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ان سے کہہ دے میرے رسول، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں بتاؤں جو اس سے بھی کہیں بہتر ہیں، جو کہ اللہ کے احکام سے خبردار رہنے والے متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں طاہر و پاک خصلتوں والے ان کے ساتھی ہوں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی خوشنودی اور رضا ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے بندے جو اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ لوگ حق کے راستے میں آنے والی مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے صابرین، حق کی سچائی کے ساتھ جینے والے صدیقین، اللہ کے سامنے عاجز فرمانبردار بن کر رہنے والے قانتین، اللہ کے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے منفقین، اور گناہوں سے اللہ کی مغفرت اور پناہ لے کر اپنے دل کی ابتدا کرنے والے مستغفرین ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں ملائکہ اور ایسے صاحبان علم جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔
کہ اس اللہ کے سوا کوئی اور عبودیت کے لائق نہیں جو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی نظر میں دین تو صرف اسلام ہے، اور اس میں اگر اہل کتاب نے کوئی اختلاف کیا تو علم آ جانے کے بعد ہی کیا، اور وہ بھی آپس کے بغض کی وجہ سے کیا۔ اب جو کوئی بھی اللہ کی آیات سے کفر کرے گا تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور میرے رسول اگر اب بھی یہ تجھ سے جھگڑا کریں تو ان سے صاف کہہ دیں کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا تسلیم کرنے والا مسلمان بنا رکھا ہے، اور ان اہل کتاب سے اور ام القرا شہر مکہ کے رہنے والے امیین سے پوچھے ذرا کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو سمجھو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے صرف ان تک پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اللہ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیات 21 to 30۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیتے ہیں، اور انسانوں میں سے انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کریں، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت کے لیے کیے ہوئے تمام نیک اعمال کے اجر ضائع ہو گئے، اور وہاں ان کی حمایت کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں پہلی کتابوں میں سے کچھ علم دیا گیا ہے؟ وہ جب اللہ کی اس کتاب قرآن کی طرف پکارے جاتے ہیں تاکہ ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر کر مخالف بن جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ صرف چند دنوں کے سوا نہیں چھوئے گی۔ دین کے بارے میں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے انہیں فریب میں ڈال رکھا ہے، مگر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ ہر شخص کو وہاں اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دے میرے رسول کہ اے اللہ، تو مالک ہے تمام کائنات کی مملکت کا، اپنی چاہت پر مبنی قانون کے مطابق تو جسے چاہے ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے، اسی قانون کے مطابق ہی تو جسے چاہے عزت بخش دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو یقیناً ہر ایک شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں بدلتا اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ تو ہی مردہ چیز میں سے زندہ شے پیدا کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور جس کسی کو چاہے اپنی چاہت پر مبنی قانون کے مطابق بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے پھریں۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو پھر اسے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا، ہاں سوائے ان کے جو ایسا تقوی قائم رکھیں کہ جیسے تقوی رکھنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے خبردار کرتا ہے، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا۔ کہہ دے میرے رسول کہ تم کسی بات کو اپنے سینے میں چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر ایک شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ دن جب ہر شخص اپنی اپنی نیکیوں کو بھی موجود پائے گا اور اپنی بدیوں کو بھی، اور چاہے گا کہ اے کاش اس کی بدیوں میں اور اس میں بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اب اسی لیے اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے خبردار کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔
سورہ نمبر 3 آیات 31 to 41۔ کہہ دے میرے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے ہر ایک حکم کی پیروی کیا کرو، پھر اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی کہہ دے میرے رسول کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کیا کرو، اور اگر تم نے اللہ کے حکموں کو ماننے سے منہ پھیرا تو پھر اللہ ایسے کافروں سے تو محبت نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں سے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ بعضوں کے ذریت میں سے تھے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وہ وقت ذکر کرنے کے قابل ہے کہ جب عمران کی زوجہ نے کہا، اے میرے رب، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیری خدمت کے لیے نذر کرتی ہوں، اسے تیرے کام کے علاوہ باقی تمام کاموں سے میں آزاد رکھوں گی، تو میرا نذرانہ قبول فرما۔ یقیناً تو سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی پیدا کر دی، حالانکہ اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا تھا۔ اس نے کہا، لڑکا اور لڑکی تو ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم سے محفوظ رکھنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے مریم کو بڑی ہی پسندیدگی سے قبول فرمایا اور اس کی بہت ہی آسان انداز میں پرورش کروائی، اور زکریہ کو اس کا کفیل مقرر فرما دیا۔ زکریہ جب کبھی اس کے مقررہ محراب میں جاتے تو وہاں اس کے پاس کھانے کی چیزیں دیکھتے۔ زکریہ نے اس سے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس وقت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی جناب سے طیب ذریت عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وہ اپنے مقررہ محراب میں اپنی رسالت کے کاموں کے صلات پر قائم تھا کہ جب ملائکہ نے اسے آواز دی کہ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والے ایک حکم کے کلمہ سے پیدا ہونے والے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سید اور سردار ہوگا اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ حصور ہوگا اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ زکریہ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا بھلا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی حالت میں ہوگا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ زکریہ نے عرض کی، میرے رب، مجھے خوشی سے یقین نہیں آ رہا، کیا کوئی ایسی نشانی ہو سکتی ہے جس سے مجھے یقین آ جائے؟ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشاروں کے کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور ان دنوں میں تو اپنے رب کی آیات کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، صبح و شام اپنے رسالت کے کام کی منزلیں طے کرنے کی تسبیح کرنا۔ سورہ نمبر 3 آیات نمبر 42 to 54۔ اور جب ملائکہ نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور ہر طرح کی برائی سے پاک کر دیا ہے، اور کل عالمین کی عورتوں پر تجھے منتخب کیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی عاجزی کے ساتھ فرمانبرداری کی قنوت کرتی جا، اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کے سجدے کرتی رہ، اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے رکوع کی حالت میں ہیں، تو بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر راکعین میں سے ہو جا۔ میرے رسول،
یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور نہ ہی تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ اس بات پر جھگڑ رہے تھے۔ اور پھر جب ملائکہ نے کہا اے مریم، اللہ آپ کو اپنے حکم کے ذریعے پیدا ہونے والے ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کے حسن والا وجیہ ہوگا، اور اللہ سے قریب ترین تعلق رکھنے والے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود سے بھی اور بڑے ہو کر بھی انسانوں سے کلام کرے گا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو کر رہتا ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ فیکون ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ وہ ان سے کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، دیکھیں میں تمہارے لیے گندی ہوئی مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے کو اندھے پن سے اور کوڑھی کو اس کے لا علاج مرض سے نجات دلوا دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دکھاتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ گھروں میں رکھ آئے ہو وہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں وقتی طور پر تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھی انہیں تم پر پھر سے حلال قرار دیتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں، اس لیے اللہ کے احکام سے خبردار رہتے ہوئے تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کے عبد بن کر رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے لوگوں میں نافرمانی کا کفر محسوس کیا تو کہا کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کے راستے پر میری مدد کرنے والا، میرا انصاری بنے؟ ان کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے کام میں آپ کے انصار بنیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے فرما بردار مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور تیرے رسول کی پیروی کرنے والے بن چکے ہیں، تو ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ مگر بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی چال چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ اللہ یقیناً سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیات نمبر 55 to 62۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، میں یہاں اب تیرے رہنے کی مدت کو پورا کر کے تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے ان کافروں کے جنجال سے پاک کر دوں گا، اور ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے کفر کرنے والوں پر یوم قیامت تک برتری دے دوں گا۔ اور پھر جب وہ روز قیامت سب میرے پاس لوٹ کر آئیں گے تو جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے میں ان کا فیصلہ کروں گا، اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے انہیں دنیا میں بھی شدید عذاب دوں گا، اور آخرت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔
مگر جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کرتے رہیں گے تو اپنے وعدے کے مطابق ان کے اعمال کا انہیں پورا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں رکھتا۔ میرے رسول، یہ آیات جو میں تجھ پر تلاوت کر رہا ہوں، یہ آیات حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ذکر الحکیم قرآن میں سے ہیں۔ عیسیٰ کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے آدم کا تھا، جسے اللہ نے مٹی کے ایک کیمیائی اجزاء سے خوب گندی ہوئی صورت تراب سے خلق کیا۔ اسے بس اتنا کہا کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو گیا۔ میرے رسول، مکمل سچ الحق محض تیرے رب کی طرف سے ہے، کہیں اس میں شک کرنے والوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اس علم کے آ چکنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اب تجھ سے عیسیٰ کے متعلق بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، اور ہم لے آتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں اور تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ۔ پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کر مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تمام باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ حق کی باتیں قصص الحق ہیں۔ حق کے قصے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کا عبد بن کر رہا جائے، اور بلا شبہ محض اللہ ہی ایسا غالب حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیات 63 to 71۔ پھر یہ لوگ اگر منہ پھیر جاتے ہیں تو اللہ فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ میرے رسول، ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ آؤ ہم ان باتوں پر متفق ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبدیت قبول نہ کریں اور نہ ہی کسی بھی شے کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہی اپنے بعضوں میں سے بعض کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیں۔ اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان سے کہہ دو کہ تم اس بات پر گواہ رہنا کہ ہم لوگ ان بنیادوں پر مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ہم سے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے وقت میں ابھی نازل بھی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ کیا تم اتنی سی بھی عقل نہیں رکھتے؟ ہاں، ایسی بات میں تو تم جھگڑا کر سکتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہو، مگر تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں؟ اللہ وہ ہے جو سب کو جانتا ہے، لیکن تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے والے حنیف مسلمان تھے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انسانوں میں ابراہیم کے قریبی ہونے کے حقدار تو صرف وہی لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ یہ نبی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اللہ تو صرف ایسے مومنین کا ہی ولی ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، اور ایسا سوچنے سے یہ محض اپنے آپ کو ہی مزید گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تم انہیں اپنی کتابوں کے ذریعے مانتے بھی ہو؟ اور اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کا لباس پہناتے رہتے ہو اور حق کو چھپا دیتے ہو، جبکہ تم اس بات کا علم بھی رکھتے ہو؟ سورہ نمبر 3 آیات نمبر 72 to 80۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ آپس میں کہتے ہیں
کہ جو کچھ ان پر نازل ہوتا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آیا کرو، اور پھر دن کے دوسرے حصے میں اس کا انکار کر دیا کرو، تاکہ ایمان لانے والے واپس کفر میں لوٹ آئیں، اور تم اپنے دین کی پیروی کرنے والوں کے سوا کسی اور کی بات پر ایمان نہ لانا۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، اور یہ بات کہ جیسی ہدایت انہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو ملی ہے یا نہیں، تو اس کی بحث وہ تمہارے رب کے سامنے جا کر کریں، اور کہہ دیں ان سے کہ ایسا فضل کرنا اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ عطا کر دے، اور اللہ کا علم ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے اسے خاص طور پر چن لیتا ہے۔ اللہ بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھ دو گے تو وہ اسے تم کو واپس کر دیں گے، مگر ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو آپ 1 دینار بھی بطور امانت دیں گے تو اسے واپس نہ کریں گے جب تک کہ آپ ان کے سر پر مسلسل کھڑے نہ رہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ام القرا مکہ کے رہنے والے امیون کے خلاف وہ جو کچھ بھی کر دیں ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں جسے وہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ ہاں، مگر جو شخص بھی اپنے وعدے کو وفا کرے گا اور تقوی قائم رکھے گا تو ایسے متقین سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اپنی قسموں کو بہت چھوٹے سے فائدے کے عوض بیچ دیتے ہیں، انہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی ان کے نفسوں کا یہاں تزکیہ کرے گا۔ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اے اہل کتاب، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہوئے خاص طریقے سے زبان کو موڑ توڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور اوپر سے کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کر دے، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے عبد بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ جس کتاب کا تمہیں علم دیا جا رہا ہے اور جس کا تمہیں درس دیا جا رہا ہے اس کے مطابق رب والے ربانیون بن جاؤ، اور وہ نبی یہ بھی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ تم اللہ کے بجائے نبیوں اور ملائکہ کو اپنے رب بنا لو، بھلا جب تم اس کی ہدایت قبول کر کے مسلمان بن چکے ہو تو وہ کیسے تمہیں خود ہی کفر کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیات 81 to 92۔ اور اللہ نے انبیاء کی فطرت کو ہی اس کی تخلیق میں اس عہد پر پکا کر لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور اس کی حکمت کا علم عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول آئے جو تمہاری طرف بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ایمان لانے کو بھی اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہوگا، اس کی ہر طرح مدد بھی کرنی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری فطرت میں میرے ساتھ اس بات پر پکا عہد ہو گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اب تم سب اس عہد پر گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی اس عہد سے منکر ہو گیا
تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ کیا یہ لوگ ایسے اللہ کے دین فطرت کو چھوڑ کر، جس کے حکم کو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے خوشی سے یا مجبوراً تسلیم کرتا ہے، اور اسی کی طرف سب لوٹ جانے والے ہیں؟ کہہ دے میرے رسول کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر نازل ہوا، اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور ان کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے دوسرے نبیوں کو، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم صرف ایک واحد ذات کے فرما بردار مسلمان ہیں۔ اب جو کوئی بھی ایسے اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے خود ساختہ دین کی پیروی کرے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو اور کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی بھی دے چکے تھے کہ اللہ کا رسول برحق ہے، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ اور تمام فرشتے اور سارے کے سارے انسان مل کر۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت کی حالت میں ہی رہیں گے، اور ان پر سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد دنیا میں ہی توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پھر ان کا کفر اور بڑھتا گیا، تو ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ پکے گمراہ ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے کافر ہو کر پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، تو وہ اپنی نجات کے لیے پوری زمین بھر سونا بھی اگر بدلے میں دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو بڑا دردناک عذاب ملے گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔